حدیث اور سنت میں جو فرق ہے، اب وہ میری کچھ حضرات سے ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہیں نا، انہوں نے حدیث اور سنت کا ایک ہی مفہوم لیا ہے پہلے. سارے جو کہتے ہیں نا دو اصطلاحیں سنت اور حدیث بھی کتابوں پہ پڑھی جاتی ہیں، مگر صاف بات ہے کہ حدیث کی جو بے شمار قسمیں ہیں کہ موضوع ہے، ضعیف ہے، مقلوب ہے، مدرج ہے، فلاں فلاں، کوئی صحیح ہے. سنت کی بھی قسمیں ہیں. سنت ایک ہی ہے کہ جو رسول اللہ کا ثابت شدہ طریقہ. یہ ٹھیک ہے کہ حدیث صحیح بھی ایک ذریعہ ہے سنت کو معلوم کرنے کا. حضور کی سنت اب ہمیں آسمان سے تو نہیں ٹپکے گی، کتابیں کھنگالیں گے اس میں سے جو صحیح ثابت ہو جائے گی نا. حدیث ہے جو ابھی زیر تحقیق ہے، کوئی پتہ نہیں صحیح نکلتی ہے یا ضعیف ہے. اسی لیے بے شمار قسمیں، اور کوئی کسی کو لیے بیٹھا کہ جب صحیح ہو جائے حدیث ہر لحاظ سے تو یقیناً وہ سنت ہی بن گئی. سنت ہے ثابت شدہ بات، حدیث ہے کہ ابھی اس مرحلہ سے گزر رہی ہے کہ ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے بیٹا اپنا نام اہل السنہ والجماعت ہی رکھا تھا. جیسے مسلم کہتے ہیں جب گروہ بنے تو اہل السنہ والجماعت، کسی نے اہل الحدیث نہیں نام رکھا. اہل الحدیث ہوتے تھے جو حدیث پڑھ کے پڑھاتے تھے، اس شعبہ سے تعلق رکھتے تھے. اچھا مولانا صاحب یہ چیز اس میں بتائیں، جو صحابہ کے آتے ہیں عمل یا ان کے اقوال آتے ہیں حدیث میں ہی آتے ہیں نا، وہ بھی تو وہ بھی حدیثیں ہیں یا وہ کیا؟ وہ بھی حدیثیں ہیں، مگر ان کو اس طرح میں کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ حدیث جو ہے نا موقوف ہے، تابعی کا قول ہے وہ مقطوع ہے، حضور کا تو مرفوع ہے. ہیں وہ حدیثیں ہی، حدیث بات ہی ہے نا. اچھا تو سنت جو ہے نا وہ حضور کا ثابت شدہ عمل ہے. اب وہ حدیثوں سے ثابت ہو یا مدینہ شریف کے لوگوں کا دستور ہو پہلی صدی میں کہ وہ سارے ایک ہی عمل کرتے ہوں، امر اہل مدینہ ہو یا امت کا تعامل ہو، یہ سب چیزیں سنت معلوم کرنے کے ذرائع ہیں نا. جی اب ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث جو ہے ہم کہیں گی صرف اسے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت ہو. اب یہ حدیث نہیں، یہ کون کہتا ہے؟ حدیث پر تو بحث ہوتی رہتی، ہر آدمی لکھتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلان. اگر وہ سنت ہی ہوتی تو پھر اتنی قسمیں کیوں اس کی ہوتی؟ کوئی علم والا آدمی نہیں کہتا کہ یہ سب صحیح ہے، ان کو آگے تقسیم کرتے، سنت کو نہیں کرتے، سنت ثابت شدہ. اچھا